لیکن کیا جب پاکستان ہم نے بنایا اور یہ تحریک پاکستان کو جب ہم شروع کرتے ہیں، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو کیا ایسے ہی تھا کہ ہم نے اس طرح ہی شروع کیا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں البتہ حالات اس طرح کے بن گئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ جب انگریز یہاں پہ قابض ہوا ہے جی جی اور اس نے اقتدار مسلمانوں سے لیا، اور فطری بات یہ ہے کہ جب بندے نے کسی چیز سے کوئی چیز چھینی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ خوف اسی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ پلٹ کے آئے گا، یہ حملہ کرے گا، یہ اپنا اقتدار واپس لے گا۔ صحیح برصغیر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب انگریز یہاں پہ آئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے ہیں، تاجر بن کے آئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پر پھیلائے، ان کی خاص ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھ کے انہوں نے حتیٰ کہ وہ دلی تک آ گئے ہیں، جی تو جی انہوں نے دلی پہ قبضہ کر لیا۔ جی جب دلی پہ انہوں نے قبضہ کیا اور مسلمانوں سے حکومت انہوں نے چھین لی، تو جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی، تب ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ جب بھی کبھی ہمارا یہاں سے اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا تو یہ مسلمان ہی ہمارے یعنی کہ سامنے آئیں گے۔ اس وجہ سے اس نے ہندوؤں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ہندوؤں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور بہرحال یہ بات ایک حقیقت تھی کہ اس ملک کی غالب اکثریت ہندو تھے اور یعنی مسلمان ان کے مقابلے میں ہندوستان جو تھا تھوڑے اس تھے۔ وقت کا بالکل، کی اس میں غالب آبادی کا اکثریت تناسب اس طرح کا کہہ لیجئے کہ اس وقت آبادی کا جو تناسب تھا جب انگریز آئے ہیں 75% ہندو تھے، صحیح 75-80% ہندو تھے۔ یہ تو جب پاکستان بنایا، کیونکہ اس کے تقریباً 70-80 سال بعد جب پنجاب پہ بھی ان کا پورا آل اوور پاکستان انہوں نے قبضہ کر لیا انگریزوں نے، تو تب بھی آبادی کا جو تناسب تھا مسلمان تیسرا حصہ بھی نہیں تھے، صحیح تب بھی مسلمان تیسرا حصہ آبادی کا بھی ہوئے نہیں تھے۔ تو آپ اس سے مزید پیچھے چلیں تو کتنے کام تھے؟ تو قدرتی بات ہے جب ایک بڑی آبادی ہے جو وہاں کی محکوم بھی رہی ہے اور غلام بھی تھی، تو وہ ان کو قدرتی الائی مل گیا نا، نیچرل الائی ہاں مل جی گیا ان کو، کہ ہندوؤں کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا، ان کے لیے صرف ایک آقا تبدیل ہوئے نا، ہاں جی کہ پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام بن گئے، ان کے لیے کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں تھا۔ البتہ کچھ ہندو ایسے ضرور تھے اور ماضی میں گزرے ہیں، جس طرح بھگت سنگھ ہے اور کچھ اور بھی ہیں، اس طرح تیتو میر کی تحریک میں ہندو شریک تھے۔ خود جب اس کا سرنگا پٹم کا جو قلعہ ہوا ہے اس میں ٹیپو سلطان کے ساتھ ہندو موجود تھے، اس کے جی ساتھ لڑ رہے تھے، جی جی اور جو جھانسی کی رانی تھی وہ ہندو تھی، وہ ہندو عورت تھی، اس نے بڑے زبردست طریقے سے انگریز کے خلاف جدوجہد کی۔ مزاحمت کچھ ایک طبقہ تھا ایسا ہاں کہ جی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، مسلمان بھی مقامی ہے، لوکل آبادی ہے، اور یہ باہر سے کہاں سے آئے ہیں۔ خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب انگریز نے ان کو نا ساتھ لیا، ان کو ساتھ لے کے چلنا شروع کیا، تو کچھ ہندوؤں میں ایک ایسا طبقہ تھا جس کو اپنی غلامی کا احساس تھا، تو انہوں نے اس کو یہ سوچا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم انگریز کے قریب ہو جائیں، انگریز کے کاسا لیس بن جائیں، انگریز کی ہمدردی حاصل کریں اور اپنا اعتماد انگریزوں کی نظر میں بحال کر لیں۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ہمیں اس ملک میں ایک اقتدار بھی حاصل ہوگا اور انگریز ہمیں اپنے شریک اقتدار کر لیں گے۔ دیکھیے انگریز کی ایک پالیسی تھی، جو سمجھدار بندے تھے ان کو تب بھی سمجھ آ گئی تھی کہ انگریز نے ہمیشہ مقامی بندوں کی مدد سے ہی حکومت کی۔ جی جو کمپنی کی حکومت تھی وہ صرف یہ نہیں کہ ہندوستان میں، جہاں پہ بھی قائم ہوئی، جاپان میں ہوئی، برما میں ہوئی، اس کے بعد ادھر جو آپ کے انڈونیشیا ملائیشیا کے علاقوں میں بھی ان کے حکومتیں آئیں، جہاں پہ بھی آئیں ان کی حکومتیں، تو ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ مقامی لوگوں کو اپنی بھرتی کرتے تھے، اپنی فوج ان کی مدد سے بناتے تھے، انہی میں سے بندے خریدتے تھے، اور آج تک بھی ان کا یہی چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں افغانستان میں جو سارا معاملہ ہوا تو وہاں مقامی لوگ ہی ان کے بروئے کار آئے تھے نا، ہاں ان کے جی تو ہاں جی چند ہزار فوجی تھے۔ تو اس صورتحال سے جو مقامی ہندو تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انگریزوں نے اس کو پروموٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں بات کے رد عمل کی، بلکہ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مجلس ہوئی لکھنؤ میں، تو اس میں وہ کچھ ہندو تھے، تو انہوں نے اس مجلس میں یہ کہا کہ ہمیں موقع ملا ہے تو ہم یہاں پہ اب ہندی زبان کو، یہاں کی ہندوستان کی انگریز کو کہیں یہ قومی زبان قرار دیجیے، اکثریت کی زبان ہے۔ اور اس کے وہ جو سر سید نے اس معاملے کو جب دیکھا، تو سر سید نے، جو سر سید جو ہیں وہ لارڈ اس کے پاس، جو وائس رائے کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے جا کے جب ان سے مسلمان قوم کے حقوق کی کوئی بات کی، تو اس نے بڑا حیران ہو کے ان سے سر سید سے کہا، انہوں نے کہا جب تک جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں آج سے پہلے، تو آج سے پہلے آپ نے ہمیشہ آ کے ہندو مسلم کی بات کی، ہندو مسلم ہندوستانی، ہندو مسلم ہندوستانی، آپ نے یہ بات کی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صرف مسلمان قوم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ ہندو جو ہیں وہ صرف، ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم بھی یہاں مسلمان ہیں، تو وہ ہندی زبان کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ان کے جو بڑے دماغ ہیں وہ یہ مل کے میٹنگ کر رہے ہیں
تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو اس بات بیدار ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو اپنے حقوق کی جد و جہد کرنی چاہیے. تب پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ذہن میں. ان کا ذہن یہ تھا اسی ڈومین میں رہ کے، اسی حکومت کے دائرے میں رہ کے مسلمان اپنے حقوق کے لیے الگ سے جد و جہد کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کی ایک وجہ ہندو کی تنگ نظری بھی تھی، اور مسلمانوں کو دیکھیں جب بندے کے اندر یہ اس بات کا احساس پیدا ہوتا نا کہ میرے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، میرے حقوق کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے. وہ پہلا دن ہوتا ہے، وہ پہلا خطرہ ہوتا ہے بارش کا. تو یہ زبان کا جو مسئلہ بنا تھا نا، اس سے مسلمانوں کے اندر اپنے پہلے زبان کے تحفظ کا مسئلہ جو آہستہ آہستہ پھر مذہب کے تحفظ کا مسئلہ بن گیا. یہ تو پھر بعد کی بات ہے کہ جب وہ کیبنٹ مشن جو ہے وہ ناکام ہوا، تو اس کے بعد مسلم لیگ نے بالکل واضح طور پہ ایک سٹینڈ لے لیا کہ ہم پاکستان الگ ملک بنائیں گے. 1940 میں انہوں نے سٹینڈ لے لیا تھا، لیکن تب تک بھی یہ تھا جب جو خطبہ الہ آباد کا ہے اقبال کا، اس میں بھی کوئی اس حوالے سے سرحدیں الگ کرنے کا نہیں ہے. ان کا یہ تھا کہ ہندوستان کی حدود کے اندر رہتے ہوتے 3-4 خود مختار ریاستیں بنائی جائیں، جس طرح ان کا مرکز ایک ہو، ان کی کرنسی ایک ہو، دفاع ایک ہو. یعنی لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کے اندر رہ کے خود مختار ریاستیں، لیکن یہ تو پھر بعد میں یہ مسئلہ بنا.